نہیں ایسا ہی ہو، چانسز ہوتے ہیں. شادی کی نیت سے لڑکی کو دیکھنا یا اس سے فون پر بات کرنا گناہ میں شامل ہوگا؟ تماشا جی یہ کوئی نہیں ہے. ٹوٹل شروع تھا آخر نہیں جی، اسلام نے کہا گیا دیکھنے سے مراد، اسلام میں جو احادیث آتی ہیں کہ عورت کو دیکھ لی، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ آپ جناب 50 رشتے روزانہ دیکھتے پھریں. جہاں آپ بالکل ہر چیز فائنل کرنے جا رہے ہوں، دیکھنے سے مراد نہیں کہ آپ نے خود فزیکلی جا کے دیکھنا ہے. یہ ضروری ہے. کسی گھر کی عورت کو بیچ کے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ وہ دیکھنے اور تصویریں اور پتہ نہیں کس چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر منگنیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ والدہ کی بنیاد کے اوپر، یعنی اس طرح قریبی رشتہ داروں کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر لے، اور اگر دیکھنا بھی چاہتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہ رشتہ ہی دیکھتا رہے. کہ اتنے لوگ ہیں جو یہی کام ہی کرتے رہتے ہیں، پھر وہ تماشا بن جاتے ہیں. وہ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے، ولی کی رضامندی. میرے لیکچر میں نہیں ہے، حدیثوں میں. نہیں، جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا. تو لیکن غامدی صاحب کا تو خیر نہیں ہے نا. لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادف ہے تو ہمارے ہاں جو عدالتوں میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، یہ کیا غلط ہے نا جی؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فقہ حنفی فیکٹر لگ گیا ہوا نا ادھر. چونکہ جہاں زیادہ تر حنفی ہیں، انہوں نے فقہ حنفی کو لاگو کیا ہوا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن سنت کے بالکل مطابق ہے ساری چیزیں. نہیں، قرآن وہ تو بریلوی دیوبندی تو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حنفیوں کے لیے پہلے پھکی دے دیتا ہوں. حنفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں. اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. جبکہ سورۃ النحل پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بک دے جان بچانے کے لیے، اور دل میں ایمان رکھتا ہو، تو اس کا ایمان نہیں جائے گا. ایمان نہیں جائے گا، زنانی ٹوٹ جائے گی، انہوں نے کہنا ہے. اچھا، اس کا بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی، مسئلہ 123 میں، کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے، گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلوائی جائے، اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی جائے. یہ میں ایسے فارغ جوک کہہ رہا ہوں یہ بات. پھر ہم سے پوچھیں گے فقہ حنفی کا اونٹ زنانیاں چھڑ دے ہو تسی فقہ حنفی کے مسئلے پیچھے، تو کہنے کے نہیں جی نہیں، ہم اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں. یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے. امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے، تو حنفیوں نے ان کو یعنی یہ کوڑے پڑوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑوائے تھے. قاضی ابو یوسف نے، جسے آپ امام ابو یوسف کہتے ہیں، تو اسی مسئلے کے اوپر امام مالک نے اختلاف کیا تھا نا کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب ایمان نہیں جاتا کسی کا. تو آپ کسی سے زبردستی اس کی، اس وقت لوگ یہی کرتے تھے، حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئیں گے تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے. تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. اچھا، ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے، انہوں نے کورٹ میرج کر لی. لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار، ان کا حق ہے. لیکن اگر اسے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں کہہ دیتے ایسی لتاں باندھ دیں گے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انسٹنکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو، آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر، ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے. اور یہ ولی کی اجازت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے، اگر کوئی بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنا نکاح کر لے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے. اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے، مدخول ہے جو. اور دوسری جو عورتیں ہیں، ظاہر ہے اب عورتوں کو کیا پتہ ہے کہ عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں معاشرے میں. مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا. عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی نہیں ہے. ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جھانسا دے کے تو وہ جا رہے تھے یہ جا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور ولی بن سکتا ہے اگر گارجین ماں باپ ہی ہیں؟ نہیں، اور کون بڑھے گا؟ لتاپن ہو دی جڑا بنتا ہے ولی، ادا کے کام میں ولی بنے. جب ماں باپ جس کے زندہ ہے وہی ولی ہوگا، اور کون؟ مثلاً کون؟ مثلاً خالو سپورٹ کر رہے ہیں، خالو تو پہلی بات ہے، خالو کا محرم ہی نہیں اس کا. چچا سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ چچا بعد میں آئے گا نا. پہلا حق تو باپ کا ہے، اس کے بعد بڑے بھائی کا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہوگا، ان کا پہلے. اچھا بتائیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن یہ بھی یاد رکھیں باپ اور یہ اس طرح کے ماں باپ زبردستی بھی کسی کا نکاح نہیں ہو رہا. نہیں، اگلا سوال یہی تھا کہ ماں باپ جو لڑکی سے زبردستی ہاں بہرحال کروا لیتے ہیں، ان کا باطل ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ہاں کو کہہ رہی ہے، نہ کہنا. وہ پھر بھی پریشر تو ہوتا ہے نا. تو پھر اس نے مان لیا نا، تو کرے آگے پریشر کو بھی بھگتے. نہیں تو وہ پھر اگلے پریشر کو بھی بھگتے گی نا. جب اس کو بھیجیں گے تو وہ چلی بھی جائے گی. اگر وہاں رک رہی ہے پھر ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. اگر وہ چلی بھی جاتی ہے اس کے ساتھ تو آپ پیچھے کہاں رہ گئے؟ کب اس نے سٹینڈ لے رہا ہے؟
کسی ایک جگہ سٹینڈ تو لینا تھا نا. اس ٹائم تو چلا میں نے مان لیا, زبردستی کرا لیا, اس کی دل نہیں تھی. اب ساتھ بھی چلی گئی, چھلانگ مار دے پھر گاڑی سے نیچے اگر نہیں جانا چاہ رہی ہے تو, شور مچا دے وہاں پہ. اور یہ ہوا ہے, میں آپ کو یقین بتاؤں, پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب نے خود یہ بیان کیا, کہتے ہیں کہ میری سسٹر کا, دیکھیں انہوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی, لیکن پریکٹسنگ مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے واقعی پھر مسلمان نظر آتی ہے اس کی. کہتے ہیں کہ برات گارائی ہوئی تھی, تو مجھے کسی نے آگے بتایا کہ ماں باپ نے زبردستی رشتہ کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اپنی سسٹر کے پاس آیا, میں نے کہا کہ ان کا پرواہ نہیں کرنی, ان کو میں کھانا کھلا کے بھیجوں گا, کیا واقعی ایسے ہے تو میں تمہیں ساتھ نہیں بھیجوں گا. انہوں نے اس کے لیے سٹینڈ لے لیا. تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب لوگوں کو اجاگر کریں اس طرح کے مسئلوں میں. نہیں تو اس پہ ماں باپ کو کوئی سجیشن دے دیں یہاں کہ اس طریقے سے مطلب نہیں کرنی. ماں باپ کو میں کہوں گا وان تم تعلمون, تم جانتے تو ہو جو تم غلط حرکت کر رہے ہو. سوئے ہوئے کو تو بندہ جگائے گا, جو جاگا ہوا ہے اس کو پتہ ہے وہ غلط کر رہا ہے. اصل میں ماں باپ آج کل پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پیسے والا ہے, امیر ہے, خوش رہو گی, چلی جاؤ. اور لیکن ویسے بعض کا زیادہ تر کیسز میں ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں. عورتیں بھی تو کچھ اور چارم دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. زندگی پریکٹیکلی خالی مطلب وہ ایک رومانس کا نام تو نہیں ہے نا شادی. اس کے ساتھ جو چیزیں اتنی بڑی بڑی بلائیں جڑی ہوئی ہیں وہ تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھے نا, کہ یہ تو ایک اس کی جزیات بھی نہیں ہے, تو یہ آپ سمجھے ہاتھی کی دم بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے دم ہے تو پیچھے ایک اور ہاتھی بہت بڑا لگیا ہوا ہے, یہ دم سے پیچھے ایک اور ہاتھی لگیا ہوا ہے. تو وہ شادی بیاہ پر جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے, اور ساتھ ہی یہی ہے کہ جہیز جو ہے وہ دینا سنت رسول سے ثابت ہے. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا جہیز لعنت ہے, میں اس کے ساتھ مطلب ان الفاظ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. اگر گفٹ کے طور پہ کوئی, اگر زبردستی نہ ہو, وہ زبردستی والا گفٹ نہ ہو, کتے کو لال کرنے والی بات. اور اگر ایک باپ امیر ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو گفٹ کروں, تو بچوں کو بھی تو کاروبار سیٹ کرا کے دیے ہوتے ہیں نا. یہ بھی تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں پہ سارا پیسہ لگا رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک اپنے بچے کو یعنی غلام صدقہ کیا, یعنی اس کو ہبہ کیا. آپ نے فرمایا کہ, اور حضور کو گواہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا تو نے باقی بیٹوں کو بھی یہ غلام دیا؟ ان کا نہیں. فرمایا گناہ کے کام پہ مجھے گواہ کر رہا ہے, کیا تیری یہ خواہش تھی کہ باقی اولاد تیرے ساتھ برابری کا سلوک کرے, تو بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کر. تو اب بیٹوں کے اوپر زیادہ خرچہ کر دینا اور بیٹیوں کو اس طرح چھوڑ دینا, اور بس اگر بیٹیوں کو اتنا کچھ دینا بیٹوں کو کچھ نہ دینا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ایک باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی بیاہ کے دوسرے گھر جا رہی ہے اور میں اس کو جیسے بیٹوں کو چیزیں سیٹل کرواتا ہوں, میں اس کو بھی گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہوں, تو دینی چاہیے, کیوں نہیں دینی چاہیے؟ تو یہی روایت جو چلتے چلتے جو غریبوں کے لیے تو پرابلم بن گئی ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے میرے بھائی کے وہ کیپٹن عثمانی صاحب کہتے تھے کہ یہ جو مماتی گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ قبر میں مردے کو اٹھا کے سوال کیے جاتے ہیں, اسی نے قبر پرستی کا دروازہ کھولا ہے. جب آپ نے مردے کو اٹھا لیا تو لوگ مردے سے مانگیں گے بھی جا کے, تو اس لیے ان حدیثوں کا انکار کریں کہ مردہ اٹھتا ہے. تو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ناک پہ مکی بیٹھ جائے آپ کے ناک ہی کاٹ دیں. یا جو مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے, دوسرے کوئی نہیں کہہ رہے قبراں تے جڑا بھیج رہے ہو نا یہ ضرور مزار تے بھی پھر جان گے تھے, یہ حدیثاں نو ضعیف کرو, یہ نہیں ہے. آپ ایشو کو ایڈریس کریں. ظاہر ریزن تو کوئی بنتی ہے. عیسائیت کی شرک کی ریزن حضرت عیسیٰ ہی بنے ہیں نا. گو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھی, لیکن ان کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی, مردوں کو زندہ کرنا, مادر ذات کو یعنی کوڑی کو شفا دینا, اور مٹی کی مورت بنا کے پھونک مار کے پرندہ بن جانا. یار کسی حد تک تے کو کام نیڑے تے لگتا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات ذکر ہوئے نا, چاروں معجزات کے ساتھ آیا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا سی کہ یہ ایڈی کی غیر معمولی شخصیت ہے, اس دے ہوتے کم پہ جانا ہے, اور پہ ہے. اب حضرت عیسیٰ کو تو آپ کرٹیسائز نہیں کریں گے, اور اسی لیے آپ کی امت میں بھی ایک شخص حضرت عیسیٰ کی مثال ہے جس کی وجہ سے یہ کام سارا ہو گیا, حضرت علی. بھائی حضرت علی کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی کہ ان کے نام پہ فرقے بن جانے تھے. حضرت علی کا کوئی قصور نہیں معاذ اللہ. ظاہر ہے کہ جب احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں مستدل الحاکم میں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی, عثمان کی شان میں بھی وہ اتنی حدیثیں نہیں جو حضرت علی کی شان میں. غدیر خون پہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اتنی حدیثیں. پھر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک ہے. اب یہ اتنی غیر معمولی آپ کی شان میں کہ اس کا رزلٹ نکلنا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیں حضرت علی کے نام کے وہ فرقہ بنایا انہوں نے, کہ وہ غیر معمولی شخصیت تھی. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر معمولی شخصیت تھی. تو لیکن ان شخصیتوں کو کنڈیم نہیں کریں گے. ادھر بھی اگر کوئی ان چیزوں کے غلط رزلٹ نکل رہے ہیں, آپ ان چیزوں کو برا نہ کریں. آپ کہیں کہ اگر کوئی شوق سے دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے,
ڈیمانڈ کوئی نہ کرے, زبردستی کوئی نہ کرے. مروجہ جو جہیز ہے, مروجہ جہیز, وہ واقعی لعنت بن چکا ہے. جہیز کو لعنت نہ کہ مروجہ یعنی جو رائج ہے ڈیمانڈ کی فارم میں. باقی اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے تو یار ہاں نمائش گیری کو اگر بیٹی کو دینا چاہتا ہے, سیٹل کرنا چاہتا ہے اور وہ پیسہ افورڈ کر سکتا ہے. باقی رہا شادی بیاہ پہ اتنا خرچہ تو فضول خرچی ہے جی, یہ تو بات ہی نہ کریں.